اپنے آگے قرآن ہو سے کھول لیں، دیکھ لیں، کیونکہ یہ جو پہلا حصہ ہے درس کا یہ ہم کوشش کریں گے 20 سے 25 منٹ، پھر نیکسٹ اور باتیں ہوں گی۔ پوری دنیا میں جو تباہی مچی ہوئی ہے اس سود کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں سودی کاروبار کا حال کیا ہے کہ اکنامی ختم ہوتی جا رہی ہے، بھوکمری پر لوگ آ چکے ہیں، قرضہ واپس کرنے کی حیثیت نہیں ہے کہ جتنا ان کا مول دھن ہے اس سے زیادہ ان کا انٹرسٹ ہے۔ کسان اور لوگ جو پیسہ نہیں واپس کر پا رہے ہیں وہ اسی سود کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ پوری دنیا اس نحوست میں گھری ہوئی ہے اور خصوصاً مسلمان اس میں گھرے ہوئے ہیں۔ جس کمیونٹی کو اللہ نے اس لعنت سے بچایا تھا وہ اب سود کے بارے میں پوچھتی بھی نہیں کسی مولوی سے، کسی مولانا سے، یہ اس کے بارے میں بتائیے، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی سودی کاروبار یا سودی نفع خوری میں ملوث ہے۔ تو سب لوگ اس کو دھیان سے سن لیں کہ قرآن نے بہت سخت الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر کے محبوط الحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی کاروبار کا معاملہ سود جیسا ہی ہے، حالانکہ بیع کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئے اور وہ سود خوری سے باز آ جائے تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ جو لوگ پلٹ آئے اور پھر سود کھانے لگے وہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، اور اللہ ناشکروں اور حق تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی لائن میں جب اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کی منظر کشی کیا ہے کہ ان کا حال کیا بیان کیا ہے، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس طرح جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہو جسے شیطان نے چھو کر کے محبوط الحواس کر دیا ہو، اس کے حواس کو برباد کر دیا ہو، یعنی بدحواسی کا عالم اس پر آ جاتا ہے۔ یہ منظر کشی دیکھیے کہ جو سود کھانے والوں کے حالات میں کس طرح اللہ نے اس کو سامنے اس کی ایک فوٹو بنائی ہے، ایک تصویر بنا کے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ سود کھانے والے کا حال کیسا ہے؟ اس کو کہہ دیا کہ مغبوط الحواس ہے، جس طرح جب انسان کو شیطان چھو لیتا ہے، کہتے ہیں اسے بڑی بیماریاں لگ گئی، اس کے دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو یہاں بھی اس کو مثال وہی دی ہے کہ سود کھانے والے کا حال یہ ہے کہ وہ مغبوط الحواس ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ جاہلیت کا دور، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے جو مکہ میں اور اطراف میں سود رائج تھا وہ کیسا تھا؟ ایک ہے ادھار پر سود۔ پہلا دور جاہلیت کا سود یہ تھا کہ کوئی شخص کوئی شے فروخت کرتا اور قیمت کی ادائیگی کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا۔ آج بھی ہے، ابھی دھیان دیجیے گا، بہت سے دکاندار یہ کرتے ہیں۔ کوئی شے فروخت کرتا ہے، قیمت ادا کرنے کے لیے اسے ایک موقع دیتا۔ سپوز کہ یہ 15 دن کا ٹائم دیا کہ 15 ڈیز میں آپ پیمنٹ کر دیجیے، اور جب مقررہ وقت آ جاتا اور خریدار قیمت ادا نہ کر پاتا تو بیچنے والا قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ اب وہ قیمت میں اضافہ کر دیتا اور ٹائم بڑھا دیتا۔
یعنی یہ ٹائم جو تھا یہ آلٹرنیٹ ہو جاتا، بڑھی ہوئی قیمت بھی بڑھ گئی، اور مہلت جو دیا، مہلت دینے کے بدلے میں اس نے قیمت بڑھا دی، تو کہہ دیا یہ سود ہے۔ پھر ایک اور تھا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان پر ہے کہ یہاں یہ بھی دستور تھا، کسی شخص پر کسی شخص کا قرضہ ہوتا تو مقروض سے کہتا میں اتنی رقم اور دوں گا بشرطے کہ تم مجھے مہلت دے دو، یعنی رقم بڑھانے کا وعدہ کرتا اور مہلت مانگ لیتا، وہ اسے مہلت دے دیتا، رقم بڑھ جاتی۔ اور ایک اور روایت تھی، ایک مدت کے لیے قرض لیا جاتا، اس میں یہ شرط ہوتی کہ اصل رقم سے زیادہ رقم دی جائے گی۔ یہاں بھی جو اصل رقم سے زیادہ رقم دی جا رہی تھی یہ مدت کا بدل ہو جاتی، جو ٹائم جتنے ٹائم کے بعد وہ پیمنٹ کرتا اس کے بدلے میں وہ پیسہ بڑھا کے لیتا، تو یہ بھی سود ہے۔ اللہ نے اسے حرام و باطل قرار دیا۔ یہ دیکھیے دھیان سے سنیے، ایک یہ ہے ربا بالفضل، یہ ابھی تک تو یہ تھا کہ ادھار لین دین میں کس طرح سے مدت بڑھائی جاتی ہے اور رقم بڑھائی جاتی ہے، اور زیادہ ہے زیادہ لینے کا سود ربا بالفضل تھا۔ یہ کیا تھا؟ ایک جنس کے بیچنے یا خرید فروخت کرنے میں اس کے بدلے میں زیادہ جنس لینا، سونے کے بدلے سونا، درہم کے بدلے درہم، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو انسان بیچے اور اسے زیادہ لے۔ اسی طرح کی خرید فروخت کو سود اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں سود سے مشابہت ہے، یعنی ایک طرح کا گیہوں دیتا اور دوسرے سے اس سے بڑھا کر کے دیتا۔ یہاں بھی وہی مشابہت ہے، ملی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مدت بڑھاتا تو پیسہ بڑھا دیتا، مدت بڑھانے کے ساتھ رقم بڑھ جاتی تھی۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مال کے بدلے جو مال لیتا انسان تو دوسرا مال اس سے زیادہ لیتا، لین دین جسے کہتے ہیں۔ اس بارے میں حدیث بہت غور سے سن لیے گا، بخاری اور مسلم کی ہے، اس پر حکم کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، اور نمک کے بدلے نمک، یعنی اجناس ہے، سامان کے بدلے سامان کا لین دین۔ اس کے بارے میں حکم ہے یہ خرید فروخت برابر سرابر برابر ہونی چاہیے، جتنا سامان دے رہا اتنا ہی ملے گا، اور دوسری شرط ہاتھ کے ہاتھ ہوگا، اس میں کوئی مہلت نہیں ہے۔ یہ خریداری اگر ہوگی تو ہاتھ کے ہاتھ ہوگی، فوراً مال دیا جائے گا، فوراً مال لیا جائے گا، ٹھیک۔ اگر کسی نے زیادہ دیا یا زیادہ چاہا، اس نے سودی کاروبار کیا، لینے والا دینے والا دونوں اس میں برابر۔ یہ سود کی ایک شکل، اس پر حکم آیا۔ یہ گاؤں میں آج بھی ہم اسے بارٹر کہتے ہیں، بارٹر سسٹم ہے، بارٹر بھی کہتے ہیں، سامان کے بدلے سامان۔ تو سامان کے بدلے سامان، جیسے آپ بازار میں بیچنے جاتے ہیں، مال کے بدلے مال اگر بک رہا ہے تو فوری طور پر مال کے بدلے مال لیا جائے گا، ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور برابر برابر لیا جائے گا۔ ایک ہی طرح کی جنس دے کر دوسری جنس بڑی نہیں، تو اس کو سیم جنس ہے، گیہوں کے بدلے گیہوں، ایسا نہیں کوئی کر سکتا کہ بھائی ہمارا گیہوں اچھا ہے یہ لے لو، اس کے بدلے میں ہم تم سے جو ہے تمہارا گیہوں خراب ہے تو 1 کنٹل کے بجائے 1.25 کنٹل لے لے، یہ نہیں۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہا گیا یہ اس میں سب سودی شائبہ ہے، جو سود کی کاروبار کی شکلیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اس لیے اس کو ہی منع کیا۔ اس کی ایک ابو سعید خدری ایک مثال بھی بیان کرتے ہیں
کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ برنی کھجور لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تمہیں یہ کھجوریں کہاں سے ملی؟ یہ کہ اچھی کوالٹی کی کھجوریں تھیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس گھٹیا کھجوریں تھی, ہم نے 2 سا یہ کھجوریں دے کر کے 1 سا برنی کھجوریں لے لی. آپ نے فرمایا یہ تو عین سود ہے, یہ تو عین سود ہے. 2 بار کہا او عین الربا, عین الربا, کہا اسے عین سود ہے, ایسا نہ کرو. اگر تم یہ کھجوریں خریدنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی کھجوروں کو بیچ ڈالو اور اس کی رقم سے ان کھجوروں کو خریدو. یہ راستہ بتایا, کیونکہ یہاں پر شائبہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے مال بڑھا کے اور گھٹا کر کے خرید فروخت کیا. تو پہلا تو ادھار پر سود ہے, جو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا, پوری دنیا میں اس کا پرچلن ہے, ہر جگہ جاری ہے کہ بینک شور مچا مچا کے آپ کو سود دیتے ہیں, بھائی 2 سال بعد دے دیجیے گا, لیکن ہاں 10% آپ اس پہ بڑھا کے دیجیے گا, ہے نا. اب بہت سے لون ایسے ارجنٹ لون ہے, پرسنل لون ہے تو 15% دیجیے گا, 20%, جیسی ضرورت ویسا اس پر سود ہوتا ہے. تو یہ 2 طرح کے سود. یہ ہمارے سید قطب شہید صاحب لکھتے ہیں کہ آج کے جو ذہنی طور پر جو مغرب سے افیکٹڈ لوگ ہیں, وہ سود کی جو تحریم ہے وہ ادھار والے سود تک ہی رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ جو بارٹر سسٹم میں ہے, جو سود مال کے بدلے مال بڑھا کر کے لینا, اس کو نہیں رکھنا چاہتے. کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں, یہ مغربی سرمایہ نظام سے ذہناً شکستہ خوردہ لوگ ہیں, یہ ان سے ہی اثر لیتے ہیں. جو مغرب جو ویسٹ ہے جو وہ کر رہا ہے, اور اپنی اس بات کو سامنے نہیں رکھتے ہیں. پھر آگے پھر اسی کو اور ایکسپلین کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ سود کھانے والے وہی نہیں ہیں جو سودی منافع کرتے ہیں. حالانکہ خوفناک آیت کی وعید اولین مخاطب وہی ہیں, بلکہ سود خور سماج کے تمام افراد کا یہی حکم ہے. اس پر حدیث ہے مسلم, احمد, ابو داؤد اور ترمذی کی. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وقال هم سواء. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے, سود کھلانے والے, سودی دستاویز کے گواہ, اس کو لکھنے والے, سب پر لعنت بھیجی ہے, اور آپ نے فرمایا ہے یہ سب برابر. اب آگے دیکھیے اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے, میں نے چھانٹ کے رکھا ہے تاکہ آپ اس کی بیسک چیزیں جان جائیں. تجارت اور سود. اب جو قرآن میں جو آیت میں آئی ہے کہ لوگ کہتے کیا تھے, ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. لوگ کیا کہتے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی خرید فروخت کا معاملہ سود جیسا ہے, حالانکہ بیع کو اللہ نے حلال کہا. یعنی جو آپ بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, اس کو تو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام. اللہ نے تو حلال حرام کو الگ کیا ہے, لیکن جو لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دونوں میں منافع ہے, تو دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ نفع حاصل ہوتا ہے دونوں میں, سود سے بھی حاصل ہوتا ہے, لیکن یہ دھیان رکھیے کہ تجارتی کاروبار میں نفع نقصان دونوں کا امکان رہتا ہے. اب یہ پوائنٹ آ رہی کسوٹی
کہ کہاں کوئی چیز سود ہو جائے گی. اس کو دھیان سے سن لیجیے. کاروبار جب آپ کرتے ہیں تو نفع اور نقصان دونوں کے امکانات موجود رہتے ہیں، جس میں انسانوں کی اسکل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی ذاتی محنت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسے کہ پینڈیمک آ گیا، ان حالات میں اگر نفع کے بجائے نقصان ہونے لگا تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جبکہ کاروبار میں کیا ہے، آدمی کی اسکل کام آتی ہے، اس کی اپنی محنت کام آتی ہے، حالات کے مطابق کاروبار ہوتا ہے. یہ سب ایک امپورٹنٹ رول اس میں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ سارا آدمی برابر پیسہ کماتا ہے. مور اسکلفل مور منی ارن کر سکتا ہے آدمی. ایسا تو نہیں لیبر ہے اور کوئی انجینئر ہو برابر نہیں ہوگا. جتنی اسکل ہوگی، جتنی محنت ہوگی، اس کے حساب سے اس کو منافع بڑھے گا گھٹے گا. اور سود میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. سودی کاروبار میں کیا ہے، اس کی خاص جو پوائنٹ ہے کہ منافع جو ہے فکس ہے، لازمی ہے. یہ ہے بیسک ڈفرنس کاروبار میں اور سود کے معاملات. اب جان لیجئے، ہر کاروبار جس میں نفع فکس ہو، نفع کی گارنٹی ہو، وہ سودی ہے، حرام ہے. اس میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے خیال بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. اس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ پھر وارننگ دے رہا، کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت اور حکم آ جائے اور سود خوری سے باز آ جائے، اس کے لیے ہے جو کچھ گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. یعنی جب اللہ کا حکم آ گیا، اب وہ سود خوری چھوڑ دے تو جو اس نے سود دیا ہے اور جو معاملات وہ کر چکا ہے، وہ سب اللہ کے حوالے ہے. یعنی رب کی نصیحت سننے کے بعد سود خوری سے باز آ جائے. اس نے گزشتہ دور میں جو سود لیا ہے وہ اس سے واپس نہ لیا جائے گا. البتہ اس سلسلے میں اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وہ جو مناسب خیال فرمائے گا، فیصلہ وہ فرمائے گا. تو جو گزرے حالات میں جو بھی گناہ اس سے ہو چکا ہے، امید ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پر وہ اس کے نتیجہ موقوف کرے گا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا. اس کی بات کی امید ہے. ومن عادا، اور جو پھر پلٹ آئے اللہ کے نصیحت آنے کے بعد، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہ سب لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یعنی اللہ کے نصیحت آنے کے باوجود اگر پھر سود خوری کرنے لگتا ہے تو فاولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے لوگ ہیں، فیہا خالدون، اور ہمیشہ اسی میں یہی رہیں گے. اب آگے پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نثیم. اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، اور اللہ ناشکروں اور حق تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی کاروبار جو ہے، جو سود کا کام کرتے ہیں، اس کو ملیامیٹ کرتا ہے، اس کو گھٹاتا ہے، اور جو صدقات ہیں ان کو پروان پڑھاتا ہے. تو اللہ کی وعید، اس کا وعدہ، دونوں سچے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس سماج میں سودی کاروبار کا چلن ہے، اس میں برکت ہے، آسودگی اور اطمینان کا نام و نشان نہیں رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے. اللہ کہتے ہیں سود کا مٹھ مار دیتا ہے، کبھی اس سے انسان دائمی ترقی حاصل نہیں کر سکتا. فوری طور پر آپ دیکھیں گے تو بڑی بڑی کمپنیاں انسالوینٹ، دیوالیہ ہو رہی ہیں. بڑے بڑے کاروبار دیوالیہ آج کے دور میں ہو رہے ہیں، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں
صرف اس لیے کہ انہوں نے اتنا پیسہ سود پر لے لیا کہ اب وہ واپس نہیں کر سکتے. اور اس کا اثر آپ دیکھیے پوری سوسائٹی میں کس طرح پڑ رہا ہے. ہمارے آپ کے پیسے جو بینک میں جمع ہیں وہ ان کاروباریوں نے قرضے پر لے لیے اور اب یہ دیوالیہ اپنے کو گھوشت کر کے بھاگ جا رہے ہیں. اور کیا بولتے ہیں این پی اے انگلش میں کیا ہے اس کا پورا؟ نان پرفارمنگ ایسٹ اسے کہتے ہیں. ہمارے پاس یہاں 2 بینکر موجود ہیں. نان پرفارمنگ ایسٹ کر کے گورنمنٹ کہتی ہے اسے ختم کر دو. اب ہماری آپ کی جو بچت ہے غریبوں کی وہ اس طرح سے این پی اے ہو کے ختم ہو جا رہی ہے. کل کو آپ کا پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا ہمیں آپ کو کسی کو نہیں معلوم. تو یہ ہے یہ سودی کاروبار کی لعنت. اب پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سود کو ہٹاتا ہے. بڑے بڑے کاروبار بڑے پھول پھل رہے تھے. اب جب اندر گہرائی سے جائیے تو بڑی بڑی کمپنیاں بک رہی ہیں, نیلام ہو رہی ہیں, کیونکہ جو راس المال تو الگ ہے, کیپٹل منی تو کنارے کیجئے, وہ بیاج نہیں دے سکتی, انٹرسٹ واپس کرنے کی اہلیت ان کی ختم ہو گئی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ کاروبار پوری انسانیت کو تباہ کر دے گی اور تباہ کر رہی ہے. پھر اللہ نے اسی لائن میں آگے کہہ دیا واللہ لا یحب کل کفار نسیم. اللہ کفر حق تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ سود کی تحریم کے بعد یعنی سود کے حرام ڈکلیئر ہونے کے بعد سودی کاروبار پر اصرار کرتے ہیں ان کا شمار کفار اور خدا کے نافرمانوں میں کر دیا ہے. کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کے بھی اور ناشکری کے بھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفر کے بجائے کفار کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے معنی ہو جائیں گے وہ منکر ہو گئے اور وہ کافر کے ہوئے. یعنی یہ حکم آنے کے بعد بھی جو لوگ سودی کاروبار پر انحصار کرتے ہیں اس میں اصرار کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ کافر اور ناشکر ہے. ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیتیں رکھ لیجئے اور مسلمانوں کی زندگی دیکھ لیجیے. کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ جب وہ بینکوں میں اپنے پیسوں کو فکس ڈپازٹ کرنے جاتا ہے وہاں کوئی مولوی صاحب یاد نہیں آتے پوچھ لیں کہ ہم یہ کام کریں کہ نہ کریں. ہر آدمی پوچھتا ہے بھائی لڑکی پیدا ہو گئی, لڑکی کے لیے ایف ڈی کیا کہ نہیں کیا. ہم نے خود دیکھا مرنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ ان کی کوئی ایف ڈی ہے, انہوں نے کوئی بیمہ کرا رکھا تھا. یعنی روزی جو دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے انسان اپنی روزی کا انتظام حرام طریقے سے کر رہا ہے اور باقاعدہ اس کا انتظام مسلمان کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس سودی کاروبار میں مددگار ہیں اور خود اس میں ملوث ہیں. تو جو لوگ بھی اس کاروبار میں ملوث ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں چاہے فکس ڈپازٹ میں چاہے حرام کمپنیوں میں شیئر خریدنے میں چاہے ایسے فنڈ خریدنے میں جہاں کی فکس پروفٹ ملتی ہے, ایسی کمپنیوں میں پیسہ لگاتے ہیں کہ بھائی 5 سال کے بعد کتنا مل جائے گا. بہت سے میوچل فنڈ ہیں کہ جو وہ پیسے کھاتے ہیں جس میں نفع فکس ہے نقصان کا کوئی امکان نہیں ہے وہی سودی کاروبار ملوث ہے. اس کے بارے میں یہ آخری آیت یاد رکھیے واللہ لا یحب کل کفار نسیم کہ اللہ کفر اور حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ آج کے پروگرام کا پہلا حصہ تھا. اب اسے ہم دوبارہ میٹنگ شروع کرتے ہیں پھر ہم اس کا اگلا حصہ بیان کریں گے انشاءاللہ.
امید ہے کہ آپ کو باتیں پسند آئی ہوں گی. اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اور لوگوں تک پہنچانے کی ڈیوٹی آپ کی بنتی ہے. امید ہے کہ آپ اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں گے. جیسے بھائی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ دوبارہ جوائن کیجئے، پھر نیا چیپٹر ہوگا. اوکے، دوبارہ کاٹ